الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی 13 سپاروں کی مکمل مختصراً خلاصہ تفسیر ہم سماعت کر چکے. اللہ تعالی ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن کی برکت سے جلا بخشے. کل بفضلہ تعالی 14ویں پارے کا آغاز کر چکے. 14ویں پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ حجر مکمل اور دوسرا سورہ نحل مکمل. کل ہم سورہ حجر مکمل بیان کر چکے اور اس کی تفسیر سماعت کر چکے. چونکہ سورہ حجر کی پہلی آیت 13ویں پارے میں تھی اور سورہ حجر شروع ہوئی تو سورہ حجر کل ہی کی کلاس میں اور لیکچر میں مکمل ہو گئی. سورہ حجر میں 4 باتیں ہیں اور وہ چاروں باتیں یہ تھی کہ کفار کی آرزو کہ آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے. دوسری بات ہم نے کی تھی کہ قرآن کی حفاظت، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. تیسری بات انسان کی تخلیق کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو. شیطان لعین نے انکار کیا اور وہ مردود ہوا، قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی. چوتھی بات ہم نے اس صورت میں 3 قصے پڑھے اور سنے. پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی. اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. تو پھر جس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے. دوسرا قصہ ہم نے بیان کیا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جو ان پر عذاب آیا. اور تیسرا قصہ اصحاب الحجر، ان سے مراد قوم سمود ہے. یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے. انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ، جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا. یعنی پہلا اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، دوسرا نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، تیسرا اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، چوتھا اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا. لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر ہی نہ کی. بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، الٹا انہوں نے اس اونٹنی کو ہی ہلاک کر دیا جس کے لیے انہیں خاص طور پر منع کیا گیا تھا. چنانچہ وادی حجر والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ کر رہے. تو یہ باتیں کل ہم بیان کر چکے. آج انشاءاللہ ہم سورہ نحل اور کوشش کریں گے کہ 15ویں پارے کا بھی آغاز کر دیں اور سورہ بنی اسرائیل کہ جس میں واقعہ شب معراج نہایت ہی خوبصورت واقعہ بیان ہوا تو وہ بھی آج بیان کر سکیں. عزیز سامعات، سورہ نحل میں 5 باتیں ہیں. ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا شہد کی مکھی، چوتھا جامع آیت، اس میں ایک جامع آیت ہے، اور 5واں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے. اس شہد کی مکھی جو ہے تو شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے. یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے
مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتا ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اس شہد میں اللہ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اس صورت کی جو جامع آیت ہے وہ آیت نمبر 90 ہے کہ جس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک، عبادات اور معاملات میں عدل، دوسرا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، تیسرا، قرابت داروں کے ساتھ تعاون کا حکم دیا گیا، اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو سورۃ النحل یہ مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 16ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 70ویں صورت ہے۔ اس صورت میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النحل رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے اکثر مضامین میں اللہ کی توحید، الوہیت، استحقاق عبادت میں منفرد ہونے اور اس پر بے شمار دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں شرک کی مذمت، منکرین عذاب آخرت کے لیے وعید، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اس بات کا بیان ہے۔ کفار نے مکی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائیں، آپ برداشت فرماتے رہے یا آپ سے مسلسل مذاقاً، استہزاءً عذاب الہی کا مطالبہ کرتے رہے۔ تو مدینے میں کفار کے لیے عذاب کے اسباب موجود تھے، کیونکہ مکے میں یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری دن تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اس لیے اے کافروں تم اس کی طلب میں عجلت یعنی جلدی نہ کرو۔ آیت نمبر 5 سے چوپایوں کی پیدائش کا ذکر ہے، جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فوائد ہیں۔ مثلا یہ انسانوں کے لیے راحت کا سبب ہیں، ان میں بعض جانوروں کو کھایا جاتا ہے اور بعض میں دیگر فوائد ہیں، جیسے بھیڑوں کے اون سے گرم لباس حاصل ہوتا ہے، کچھ سواری کے کام آتے ہیں جیسے گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ۔ آیت نمبر 9 میں جبری ہدایت کی نفی کی گئی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ نے سیدھے راستے کے بیان کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے اور گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ یعنی گویا جیسا کہ پچھلی تفسیر میں یہ بات بتائی جا چکی کہ 2 راستے انسان کو بتا دیے گئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ منتخب کرتا ہے، کون سا راستہ سلیکٹ کرتا ہے، پھر وہ جس راستے کو سلیکٹ کرے گا، جس راستے کو فالو کرے گا، جس پر وہ چلے گا، اسی کے مطابق اس کے ساتھ عذاب و ثواب کا معاملہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں اور نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ کہ شمس و قمر اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان سمندر پر سواری کر کے تلاش رزق کے لیے سفر بھی کرتا ہے اور مچھلیوں کا شکار کر کے تازہ گوشت بھی کھاتا ہے۔ سمندروں ہی سے مختلف قسم کے زیورات میں استعمال ہونے والی چیزیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد زمین میں پہاڑوں کے گاڑنے، نہروں، منزل پانے کے لیے راستوں، نشان، منزل اور ستاروں کا ذکر فرمایا۔ ان تمام نعمتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ تو رب ذوالجلال کی نعمتیں بہت ہیں، بہت ساری ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو بے شمار اور ان گنت نعمتیں عطا فرمائیں، اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں کہ خود ہی فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تب بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ عز و جل کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 سے مشرکوں کے باطل معبودوں کی بے بسی اور بے کسی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 25 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہوں کے رہنما ہیں وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا وبال بھی ان پر ہوگا۔ نیز بتایا گیا کہ اہل تقوی اور اہل ایمان کہ ان کی وفات کے وقت فرشتے ان کی پاکیزہ روحوں کا استقبال کریں گے اور ان پر سلام بھیجیں گے۔ آیت نمبر 35 سے ہر دور کے کفار اور مشرکین کا ایک عذر بیان کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم
اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، یعنی یہی عذر پیش کرتے ہیں، یہی عذر پیش کریں گے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا کسی کی عبادت ہی نہ کرتے، اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے۔ بہرحال یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے کہ اللہ کی مشیت اور ہے اور اللہ کی رضا اور ہے۔ ایک استاد ایک نالائق شاگرد کو فیل کرتا ہے تو یہ اس کی خواہش یا اس کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ قانون کا تقاضا ہوتا ہے، اور مشیت الہی قانون الہی ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جلالت کو اس طرح بیان کیا کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے کن یعنی ہو جا کہتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل اسباب وغیرہ کی طرف احتیاج نہیں رکھتا، اسے اسباب کی ضرورت نہیں، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 43 سے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے مردوں کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور حقانیت کے واضح دلائل اور کتابیں بھی بھیجی، اور اے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے وہ احکام وضاحت کے ساتھ بتا دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور قرآن نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ پتہ چلا کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ نہیں جانتے، تو خواہ بغیر علم کے اس مسئلے پر بحث یا گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کسی اہل علم سے، کسی صاحب علم سے کہ جو اس مسئلے کے بارے میں اور جو اس سے ریلیٹڈ مضامین کے بارے میں علم رکھتا ہو، آپ جا کر اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس سے پوچھیں۔ قرآن نے فرمایا جو کچھ تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو، اس کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو۔ عارف رومی فرماتے ہیں جو گھاس زمین سے اگتی ہے، جو تنکا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی خدا کا ذکر کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کا سایہ جو دائیں اور بائیں جھکتا ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ لگا کائنات کی ایک ایک شے خدا کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ آیت نمبر 56 میں کفار کا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بتوں کے لیے حصے مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 57 سے بتایا کہ مشرک اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان تمام نسبتوں سے پاک ہے۔ اچھا، اب ان کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جائے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہوئے اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں کہ بیٹی کو ذلت اٹھا کر زندہ رکھیں یا رسوائی سے بچنے کے لیے اسے زندہ درگور کر دیں، یعنی اپنے لیے تو بیٹی کی ذات کو اس قدر ناپسند سمجھتے ہیں اور پروردگار کے طرف اللہ عز و جل کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، نقل کفر نبا شد۔ نیز اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں بیٹیوں کے حوالے سے لوگوں کی سوچ کیا تھی، اور اسلام نے عورت کو کس ذلت اور رسوائی سے نکال کر کس بلندی اور کتنے عظیم مقام پر پہنچا دیا، اور اسلام نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے روپ میں کتنا تقدس عطا کیا کہ ماں ہے تو جنت اٹھا کر اس کے قدموں میں رکھ دی، بیٹی ہے تو اسے رحمت قرار دیا، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے نصف ایمان کی وارث۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 60 میں گناہوں پر اللہ کے جلد مواخذہ نہ کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو فوراً پکڑتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، پر یہ اللہ عز و جل کی رحمانیت ہے
وہ اس قدر رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ نیکیوں کا اجر، اچھے کاموں کا، بھلائیوں کا اجر تو فوراً عطا فرما دیتا ہے، لیکن اگر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو اللہ عز و جل جلد پکڑ نہیں فرماتا۔ فرمایا اگر گناہوں پر اللہ جلد مواخذہ فرما لیتا، لوگوں کو فوراً پکڑ لیتا، تو زمین پر کوئی جاندار باقی ہی نہ بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے نہ ہونے والے مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے کہ میرا بندہ اب سنبھل جائے گا، شاید اب سنبھل جائے، اس سے ہی برائی ہو گئی کوئی بات نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں۔ اگر بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، وہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، نیکیاں کرتا رہے، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی ندامت، اس کی شرمندگی، اس کے توبہ، اس کے استغفار، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ دودھ دینے والے جانوروں کے پیٹ میں خوراک جاتی ہے اور ان کے معدے کے ایک ہی کارخانے میں رنگین، بدبودار اور ناپاک گوبر پیدا ہوتا ہے اور خون بنتا ہے، اور ان دونوں ناپاک رنگین چیزوں کے درمیان ہی میں چاندنی کی طرح چمکتا ہوا صاف، شفاف، سفید اور پاکیزہ دودھ بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کھجور اور انگور کے پھلوں سے رزق اور میٹھے شربت بننے کے عمل میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل کس طرح سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 68 سے شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں اپنا مستحکم گھر بنانے کا شعور عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو شعور عطا کیا اور جس چیز کا حکم دیا، یہ تو اپنے کام پر مامور ہے، اس حکم کی تعمیل کر رہی ہے۔ افسوس ہے انسان پر کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اس کی عطا کرتا جو اس نے نعمت عطا کی، عقل و شعور کی، فہم و فراست کی، ان سے اعراض کر بیٹھا، ان کا صحیح استعمال نہیں کر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کر بیٹھا، اس کے حکم کی فرما برداری نہیں کر رہا۔ ایک چھوٹی سی مخلوق کہ اس کو گھر بنانے کا شعور عطا کیا اور وہ اپنے کام میں مشغول اور مصروف رہتی ہے۔ شہد کی مکھی طرح طرح کے پھولوں کا رس چوس کر آتی ہے اور اس کے معدے کے کارخانے میں شہد بنتا ہے جس میں انسانیت کے لیے شفا ہے۔ پھر آیت نمبر 70 میں انسان کی پیدائش، وفات اور بڑھاپے کا طاری کرنا اللہ کی طرف سے ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 اور 72 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت سے بعض لوگوں کو بعض پر روزی میں فضیلت عطا کی۔ اللہ ہی نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے جوڑے بنائے اور پھر بیٹوں اور پوتوں یعنی اولاد کی نعمت عطا کی اور پاکیزہ رزق عطا کیا، پھر بھی لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آیت نمبر 75 سے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مجبور اور بے اختیار غلام ہے جو کسی چیز کا مالک نہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے اور وہ ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص گونگا ہے اور کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی خیر کی خبر ہی نہیں لاتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو راہ راست پر ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب بے اختیار اور با اختیار، بے فیض اور فیض رساں بندے برابر نہیں ہو سکتے تو بت اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگلی آیت میں فرمایا کہ قیامت پلک جھپکنے یا اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں قیامت واقع ہونے سے پہلے، ہمیں موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان کی کہ پرندے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں انہیں اللہ ہی تو بغیر کسی سہارے کے فضا میں قرار عطا کرتا ہے۔
پھر آیت نمبر 80 میں آرام دہ گھروں، جانوروں کی کھالوں، مویشیوں کے اون، چیزوں کے سایہ کرنے، پہاڑوں میں پناہ گاہوں، گرمی اور جنگ سے بچانے والے لباس، ان ساری نعمتوں کا ذکر ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں۔ آیت نمبر 86 سے فرمایا کہ مشرکین جن معبودوں کو پوجتے ہیں، کل بروز قیامت وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور ان کو جھوٹا ثابت کر کے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش کریں گے۔ ان کو دوہرا یعنی اپنے کفر کا اور دوسروں کو حق سے روکنے کا عذاب ملے گا۔ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ہر امت کے خلاف انہی میں سے ایک گواہ یعنی اس زمانے کے نبی اور رسول پیش کریں گے، اور اے رسول کریم ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، یعنی ہر نبی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اس نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب نبیوں کی گواہیوں کی تصدیق کریں گے۔ عزیز سامعات، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص گواہ اسی وقت بن سکتا ہے اور گواہی اسی وقت دے سکتا ہے کہ جب اس نے صورتحال کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہو اور وہ اس سے آگاہ ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام سے پہلے کے تمام انبیاء کرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کا زمانہ نہیں پایا، لیکن روز قیامت اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تمام انبیاء اپنی اپنی قوموں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا تھا، اور اے نبی، اے رسول، آپ ان تمام انبیاء کے گواہیوں کی تصدیق کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ عز و جل نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، نیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا رب ذوالجلال نے گواہ بنا کر بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ ان کے حاضر و ناظر ہونے پر یہ آیت قوی دلیل ہے۔ آیت نمبر 90 قرآن مجید کی آیات جامع الاحکام میں سے ایک آیت ہے، جسے تقریباً ہر خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، بے حیائی، سرکشی، برائی سے روکتا ہے، تم اس کی نصیحت کو قبول کرو۔ پھر آیت نمبر 91 میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا۔ دنیاوی فائدے کے لیے یا دھوکہ دہی کے لیے قسمیں کھانے کو معیوب قرار دیا، اور پھر اس کی مثال دی کہ ان لوگوں کی مثال اس عورت جیسی ہے جو سود کاٹتی ہے پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یعنی محنت کر کے اسے ضائع کر دیتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ بھی فرمایا کہ ہر مومن مرد اور عورت جو نیک کام کریں گے تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ان کو بہترین جزا دیں گے۔ آیت نمبر 98 میں تعلیم دی کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ شیطان کا زور مومنوں پر نہیں، صرف اپنے دوستوں اور مشرکوں پر چلتا ہے۔ اس بات کا ہم بیان پہلے بھی کر چکے کہ جب شیطان لعین نے اللہ رب ذوالجلال سے مہلت لی تو اس نے یہی کہا کہ میں ضرور بضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات اس سے فرمائی کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور شیطان نے بھی یہی کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے بندے ہوں گے وہ ان کو نہیں بہکا سکتا، تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے مخلص بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں اور شیطان کی اس بات پر کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ یہ بات جب آپ کے ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ آپ شیطان کے وار سے، اس کے فتنوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا قرب حاصل کرنے کی دعا کریں اور اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے دور رکھیں، اس سے بچا کے رکھیں کہ شیطان نے یہی تو کہا کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اگر آپ واقعی
بندے ہیں اور اس کے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو شیطان سے بچائیے۔ آیت نمبر 103 سے بتایا کہ جب نبی امی کی زبان سے اعلیٰ ترین درجے کی فصاحت و بلاغت کے حامل قرآن کا معجزہ کفار مکہ کے سامنے پیش ہوا اور وہ اس کے بار بار چیلنج کا جواب نہ دے سکے، تو کہنے لگے کہ ان کو کوئی بشر یہ کلام سکھاتا ہے، اور ان کی دلیل کی کمزوری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ قرآن فصیح و بلیغ عربی میں ہے، اور جس شخص کی طرف انہوں نے سکھانے کی نسبت کی وہ اجمی ہے۔ آیت نمبر 106 میں ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے نرغے میں آ جائے اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کرے، تو اگرچہ عزیمت تو یہی ہے کہ قتل ہو جائے، جان چلی جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر نہ آئے، لیکن پھر بھی کم ہمت لوگوں کو یہ رخصت اور اجازت دے دی گئی ہے کہ دل میں ایمان قائم ہو تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے سے انسان ایمان سے محروم نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایمان قائم رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق سے کھانے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 116 میں خود ساختہ حلال اور حرام کے قوانین مقرر کرنے کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 119 میں ایک بار پھر اس رعایت کا بیان ہوا کہ اگر بندہ نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور احساس ہونے پر سچے دل سے توبہ کر کے نیکی پر کاربند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کریم رب کس طرح اپنے بندوں کو بار بار پکار کر اپنی رحمت آغوش میں بلاتا ہے۔ ایک بار اگر بندہ گناہ کر کر اس کی طرف رجوع کرے، پلٹ جائے، تو رحمت کی آغوش تو رب ذوالجلال اسے معاف فرماتا ہے اور آغوش رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ آیت نمبر 120 سے حضرت ابراہیم کی صفات کریمہ کا بیان ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، توحید پر قائم اور شرک سے دور، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا، انہیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 123 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 125 میں دعوت دین کے اسلوب کو بیان کیا گیا کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ 14واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ 15ویں پارے کی پہلی سورت سورہ بنی اسرائیل بھی مختصراً بیان کر لیتے ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل کا مکمل حصہ ہے، دوسرا سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ ہے۔ ہم سورہ بنی اسرائیل آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر سنیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 باتیں ہیں، ایک واقعہ معراج، دوسرا بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد، تیسرا اسلامی آداب و اخلاق اور دیگر مضامین چوتھے نمبر پر آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد کو ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب کو ایذا پہنچائی اور دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ نیز اسلامی آداب و اخلاق کا بیان ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور پھر دیگر مضامین کہ قرآن کی عظمت، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجزہ ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی اکرم علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء الحسنی کے ساتھ متصف ہونا وغیرہ۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، ترتیب قرآن کے اعتبار سے 17ویں، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں صورت ہے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا۔ اس صورت میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر ہے۔
سفر اسرا کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاسرا بھی کہتے ہیں۔ اس سورت میں معجزہ معراج کا ذکر اور بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے معجزے کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز اور عقلوں کو دنگ کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورۃ النجم اور احادیث کریمہ میں مذکور ہیں۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے۔ آیت نمبر 11 میں انسان کی جلد باز فطرت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں اور ہم نے 2 دن کو روشن بنایا تاکہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ پھر آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو، ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو خود ہی اس قدر پیاری دعا سکھا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب یہ بات پہلے بھی بتا چکی کہ قرآن پاک کا یہ حسن ہے، اور قرآن پاک نے والدین کی اہمیت اور ان کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اپنی عبادت کا حکم فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر بھی دیکھیے فرمایا، رب نے حکم دے دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اب ماں باپ کی اہمیت اور فضیلت قرآن پاک سے محبت رکھنے والوں کو، قرآن پاک سے عقیدت رکھنے والوں کو اس آیت کے ذریعے خوب معلوم ہوگی کہ اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ پھر بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا اگر تمہاری زندگی میں سے وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، فلا تقل لهما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو۔ لیکن بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی، ولا تنہرهما، انہیں کبھی جھاڑنا بھی نہیں، بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، لیکن بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، تمام جہاں کے پالنے والے کا کلام ہے۔ یہ والدین کی اہمیت، ان کے حقوق کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، احسان بھی کرنا ہے، ان سے اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھاڑنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ادب سے بات بھی کرنی ہے۔ پر بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی، آگے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے اپنے پروں کو بچھائے رکھو، رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، لیکن بات یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، پھر آگے فرمایا کہ اب تمہارا والدین سے رشتہ محبت و الفت اس قدر گہرا ہے، اس قدر گہرا ہے کہ اگر تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تب بھی تم ان کی محبت کو، ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تب فرمایا ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو، اور دعا بھی تلقین فرما دی، دعا بھی سکھا دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب چاہے تمہارے والدین اس دنیا میں موجود ہیں یا تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، ہر وقت
اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہو، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک یہ بھی دعا، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ تو یہ قرآن والدین کے حقوق کو، والدین کی اہمیت کو، ان کی فضیلت کو کس قدر خوبصورت انداز سے بیان فرما رہا ہے۔ نیز آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے۔ آیت نمبر 29 سے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے کہ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کی ممانعت، کہ یہ سب دینے والا، نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، ان سب کا رازق اللہ ہے۔ زنا کی ممانعت، یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، وعدے کو پورا کرنے کا حکم، ناپ تول میں خیانت کرنے سے منع کیا گیا، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت، تکبر اور اترا کر چلنے سے منع کیا گیا، شرک سے منع کیا گیا۔ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ لہٰذا کسی کے بھی پاس مال و دولت، رزق کی فراوانی، حسن و جمال، خوبصورتی، کوئی بھی اللہ کی نعمت دیکھ کر حسد نہیں کرنی چاہیے، دل میں ذرا سی بھی حسد کی بیماری نہیں لانی چاہیے، ہمیشہ حسد کی بیماری سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کینہ، حسد، بغض جیسی مہلک اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 40 میں کفار اور مشرکین کی اس خبیث فطرت کو بیان کیا کہ خود تو بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ یہ بات بھی بیان ہو گئی کہ بیٹیوں کی حیثیت ان کی نظروں میں کیا تھی۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں اور ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، یعنی جیسا کہ بار بار بیان ہو چکا کہ گویا ان کے کان تو ہیں، آنکھیں تو ہیں، لیکن نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، دل تو ہیں لیکن کوئی نصیحت قبول نہیں کر سکتے، وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کے طعن کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 49 میں بتایا کہ منکرین آخرت کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کیا جائے گا، دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ مطالبہ بھی بالکل، اور یہ ان کی بات بالکل عجیب لگتی ہے کہ کیا وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا جب ہماری ہڈیاں گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی کی آیات میں اور سورہ یاسین میں اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی کام مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، بس ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، وہ تو کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف محض سمجھانے کے لیے جس طرح کے فضول یہ مطالبات اور باتیں کرتے تھے، تو ان کی عقل کے مطابق ان کو جواب دینے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات اور اس طرح کا بیان ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ فار ایگزامپل ہم بھی اس کو ایسے لے لیں کہ اگر ایک چیز ٹوٹ جائے، چکنا چور ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اب تو اس کو جوڑ کر اور اس کے حصے کو، پرزوں کو اکٹھا کر کر جمع کر کر پھر بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز کہ جس کا وجود ہی نہ ہو اس کو بنانا اور اس کو ایجاد کرنا یہ مشکل کام ہے۔ تو جس نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا کہ جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خلق الانسان من علق، ایک خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، جبکہ اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب اس نے پہلی مرتبہ مراحل سے گزار کر
مختلف مراحل سے گزار کر انسان کو پیدا کر دیا، تو کیا موت کے بعد وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ اب تو اس کے اجزاء بھی موجود ہیں، بھلے ریزہ ریزہ ہو گئے لیکن اجزاء بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو، وہی رب ذوالجلال دوبارہ پیدا کرے گا جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا ذکر ہے، جس کا ذکر بہت تفصیل سے ہو چکا کہ شیطان جو کچھ بھی کر لے اللہ کے خاص بندوں پر اس کا داؤ نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا جب یہ سمندری طوفان میں گر جاتے ہیں تو معبودان باطل کی بجائے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن نجات کی صورت میں یہ لوگ پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا یہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یا ہمارے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ جب سمندر میں ڈوبنے لگتے ہیں، جب طوفان میں گھر جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کو ہی پکارتے ہیں، اور جب مصیبت سے نجات پا لیتے ہیں، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر واپس اس شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت اور کرامت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 71 میں انسانوں کے اپنے پیشواؤں کے ساتھ بلائے جانے اور دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ لینے والوں کی کامیابی کا بیان ہے، اور جو دنیا میں حق سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 71 میں جو فرمایا کہ انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، یہاں سے پتہ چلا کہ انسانوں پر کسی نہ کسی، مسلمانوں پر کسی نہ کسی ائمہ میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے، کیونکہ اسی بات کا بیان ہے کہ انسانوں کو قیامت کے روز اپنے پیشواؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آیت نمبر 78 سے اشارتاً 5 نمازوں کا حکم ہے، فجر کی فضیلت کا بیان ہے، نماز تہجد کی ترغیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود یعنی جو کہ مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ اب اس میں نماز فجر کی فضیلت بھی آئی ہے، نماز تہجد کی ترغیب بھی آئی ہے، تو اس سے نماز تہجد کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنا اگر لوگوں پر ایک مشورہ، چونکہ رمضان چل رہا ہے اس وجہ سے مشورہ ہے کہ عام دنوں میں اگر لوگوں کو مشکل ہوتی ہے نماز تہجد کے لیے رات میں اٹھنا اور نماز تہجد ادا کرنا، اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ رات کے کسی وقت میں آنکھ کھلے تو وضو کر 2 رکعت نماز تہجد یا جتنی چاہیں رکعت نماز تہجد ادا کر لی جائے، تو کیا ہی بات ہے اور کیا ہی فضیلت ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر پاتے عموماً عام دنوں میں، تو اب تو رمضان چل رہے ہیں اور رمضان کے لیے ہر کوئی سحری کے لیے اٹھتا ہے، آدھی رات میں اٹھتا ہے، اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائیں اور وضو کر پہلے اٹھ کر نماز تہجد ادا کر لی جائے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہ گاروں کا نام بھی تہجد گزار کی لسٹ میں کہیں نہ کہیں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نمازی کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ نے فرمایا ہے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہیں اور تم کو محض تھوڑا سا علم عطا کیا گیا۔ یعنی یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو ان کے جواب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ آیت نمبر 88 میں پھر قرآن کا مثل لانے کا چیلنج ہے، کافروں کی عاجزی کا ذکر ہے کہ وہ اس سے یقیناً وہ قرآن پاک کی مثل لانے سے عاجز ہیں اور نہیں لا سکتے، قیامت تک نہیں لا سکیں گے۔ پھر آیت نمبر 90 سے مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے پانی کا کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں یا آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں۔
یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں. یعنی آپ ان کے مطالبات دیکھیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیان بھی فرما چکا کہ یہ آپ سے طرح طرح کے مطالبات تو کرتے ہیں، اگرچہ ان کے یہ مطالبات محض باطل ہیں، یہ مطالبات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کے لیے ایک ہی معجزہ بہت ہے. پر یہ صرف آپ کو ستانے کے لیے اس طرح سے مطالبات کرتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے آپ اپنے تمام معجزات دکھا بھی دیں تب بھی یہ ایمان والے نہیں، یہ اس کو جادو ہی قرار دے دیں گے. آپ دیکھیں ان کے مطالبات کہ آپ ہمارے لیے زمین سے یا تو پانی کا کوئی چشمہ جاری کریں، یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، یا آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا ایسا کریں آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں. ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں، بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ بات فرمائی کہ کہہ دو میں ایک بشر ہوں، تو یہ کفار اور مشرکین کے جب اس طرح کے مطالبات تھے اور اس طریقے سے وہ ستا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں. اس آیت سے پتہ چلا کہ اس جملے کو کہنے کی اجازت صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. کسی عام شخص، عام بندے کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ معاذ اللہ نبی ہم جیسے ہیں یا نبی ہم جیسے بشر ہیں. اللہ تعالیٰ نے لفظ قل جو فرمایا تو اس کے کہنے میں حکمت یہی تھی کہ اگر کوئی بڑا کسی کے بارے میں کوئی بات کر دے، کوئی استاد کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ بہت قابل ہے، یہ میرا اسٹوڈنٹ بہت جینیس ہے، تو یہ اس کے لیے سند ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کی ڈگری ہوتی ہے. تمام اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ اس کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہوتی ہے کہ یہ اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے. اللہ عز و جل حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے، اس کا رب ہے. اللہ تعالیٰ کی لفظ قل فرمانے میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوانے میں کہ میں بشر ہوں، حکمت یہی تھی کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. اگر میں نے یہ بات کہی تو یہ تمہارے لیے حجت بن جائے گی، دلیل بن جائے گی. اس لیے اے محبوب جب تمہاری صفات ہوں، جب تمہارے اخلاق ہوں، جب تمہاری خوبیاں ہوں، جب تمہاری رسالت ہو، جب تمہاری نبوت ہو، تو اس کو میں بیان کروں. میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا المزمل، میں کہوں گا تو کہوں گا والضحیٰ، میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا تو کہوں گا واللیل اذا سجا، میں کہوں گا تو کہوں گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں کہوں گا تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لیکن اے محبوب یہاں تمہاری بشریت کا بیان ہے، بشریت کے ساتھ ساتھ مثلیت ہے. اس لیے اے محبوب قل، تم خود ہی فرما دو، انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں. لہٰذا اس جملے کو کہنے کی اجازت صرف محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، ورنہ عام انسانوں میں انبیاء کرام اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ خود بھی فیصلہ کر لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مثل بشر کہنا کہاں تک جائز ہے. یہ جو مثلیت کا دعویٰ ہے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا اور خطرناک وار ہے. جو اس سے گھائل ہوا وہ زخمی ہوا اور وہ گمراہ ہوا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. آیت نمبر 100 میں فرمایا، آپ کہیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی بخیل. یعنی جب اس کے پاس خزانے آ جاتے ہیں تو پھر وہ خرچ کرنے سے کترانے لگتا ہے، پھر وہ اپنے مال کو جمع کرنے لگتا ہے. الا ماشاء اللہ، لیکن زیادہ تر جب مال آنے لگتا ہے تو لوگ سیو کرنے لگتے ہیں، اس کو بچانے لگتے ہیں. حالانکہ جب مال و دولت کی فراوانی ہو، رزق کی فراوانی ہو، تو چاہیے
کہ جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں تم اس رب کی راہ میں خرچ کرو. تم جس قدر خرچ کرو گے، جس قدر صدقہ خیرات کرو گے، نیک کاموں میں خرچ کرو گے، بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو گے، علم دین کے لیے اس کو خرچ کرو گے، اتنا تمہارے رزق میں، اتنا تمہارے مال میں برکت ہوگی. لیکن عموماً مال کے کم ہونے کے ڈر سے لوگ اپنے مالوں کو روکے رکھتے ہیں. اسی کا یہاں پر بیان ہے کہ بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے بھی تو تم خرچ کے ڈر سے ان کو روکے رکھتے. کیوں؟ کیونکہ دراصل انسان ہے ہی بخیل. آیت نمبر 101 سے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے جانے اور فرعون کا آپ کو معاذ اللہ جادوگر کہنے، پھر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے زمین میں آباد ہونے کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 تدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت یہ بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو. مشرکین مکہ اعتراض کرتے کہ کبھی آپ اللہ کہتے اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے. تو اللہ نے فرمایا اے رسول کہہ دیجئے کہ معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے نام ہیں اور اسے پکارنے میں میانہ روی سے کام لو. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام ہی نام بہت خوبصورت ہیں، جس نام سے بھی پکارو اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تم رحمان کہو، رحیم کہو، اللہ کہو اور اس کی طرف متوجہ ہو کر تو دیکھو، اس کو تم پکار کر تو دیکھو، اس کی رحمت کا اس کو واسطہ دے کر تو دیکھو، اس کے محبوب کا اسے واسطہ دے کر دیکھو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ رب ضرور کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا. آخری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے اور نہ اسے کسی مددگار کی حاجت ہے، اور آپ اس کی کبریائی بیان کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس تفسیر کو، اس پڑھنے پڑھانے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک محبوب بندوں کا قرب نصیب فرما کر اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.